عورت کے پیچھے پڑ گئے ہیں، انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ جتنا بھی سیاسی معاشی سماجی نظام ہے ہم شعور حاصل کرنے کے لیے کسی بہت سی چیزوں سے، دین سے، ہر چیز جو دین نے اخلاقیات دیے تھے جب سے انگریز پاک و ہند بر صغیر میں آئے تو تب اس کے بعد سے اس کے بھی کافی عرصے بعد 1866 کے قریب جو ہے وہ انتہا پسند واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور 1947 کے بعد تو پھر بہت ہی زیادہ فرقہ واریت جو ہے پاکستان کے اندر پھیلی۔ اب انگریزوں کا کلچر ہے اور ہمارا اپنا کلچر نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے کچھ بڑے اکابرین ہمیں بتانے کو تیار ہیں کہ یہ جتنا بھی سیاسی معاشی سماجی نظام ہے یہ انگریزوں کا ہے، جس کے اندر یہ انتہا پسندی ہے۔ اس سب سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے، اور یہ شعور کے لیے ایجوکیشن، دراصل ایجوکیشن بھی ایک دوسرے موڈ پہ چلی گئی کہ ہم ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، ہم شعور حاصل کرنے کے لیے کسی تعلیم کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ ہم بچوں کا بھی بچپن سے یہی مائنڈ بناتے ہیں کہ آپ فلاں ڈگری لوگے تو آپ کو یہ اچھی جاب ملے گی، آپ فلاں ڈگری کرو گے تو یہ اچھی جاب ملے گی۔ ہم شعور سے نا، ہم گھر سے ہی پہلے بچے کو گھر میں تربیت کی ضرورت ہوتی تھی اور ملتی بھی تھی، لیکن اب وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ تو جب تک آپ شعور، مائیں پھر کیا کرتی ہیں اگر گھر میں تربیت نہیں دے رہی تو؟ موبائلز پہ لگی رہتی ہیں، اپنی بزیاں یا جابز کرتی ہیں۔ آج کل آپ کو پتہ زیادہ جابز کا رجحان ہے، مطلب مٹیریلسٹک ہم بہت زیادہ ہو گئے نا ہم لوگ، ہر کسی کا مٹیریل پہ اوپر فوکس ہے، پیسے پہ فوکس ہے، اس کی وجہ سے ہم بہت سی چیزوں سے، دین سے، ہر چیز سے دور ہو چکے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں بہت ایک تو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور پھر دماغی، ذہنی، شعوری ایجوکیشن کی تو اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ اور دین سے ہمارا صرف نماز روزے کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو دین نے اخلاقیات دیے تھے اس کو تو ہم بہت پیچھے چھوڑ گئے، اخلاقیات کے تو ہم قریب بھی نہیں جانا چاہتے۔ یہ اخلاقیات اور انسانیت سکھاتا ہے نا دین ہمارا، بلکہ ہر مذہب انسانیت سکھاتا ہے، اور ہم لوگ انسانیت سے تو دور ہو چکے ہیں۔ یہ جو اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں، ہمارے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہے، تو اس طرح کے واقعات آتے ہیں نا، آپ ایک عورت کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اس کو مانے، اور اس کے ذہن اور سوچ میں بھی نہیں ہے کہ اس نے یہ لباس کیوں پہنا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے کیوں پہنا ہے، اور اس کے پیچھے چل پڑے۔ مطلب ہم ذہنی طور پہ بہت گراوٹ کا شکار ہے، ہمیں اس کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جاتے جاتے ہماری پاکستانی قوم کی خواتین کو کیا میسج دیں گی کہ اگر وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں تو کس اینگل سے حاصل کریں، اور اگر فیشن کرتی ہیں تو کن کن چیزوں کو، پریکاشنز کو جو ہے وہ مائنڈ کے اندر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں؟ دیکھیں، اس کی بھی غلطی تھی، وہ جو اس نے لباس پہنا تھا، وہ جو ہماری قرآنی آیات ہے اس کے ساتھ تھوڑی ریزمبلنس ہو رہی تھی اس کی۔ تو آیات کے ساتھ ہو رہی تھی یا عربی کے ساتھ ہو رہی تھی؟ عربی کے میں اور عربی میں فرق ہے تھوڑا جی۔ تو وہ اس طرح سے لکھا ہوا تھا اس کے اوپر، بے شک حلوائی لکھا ہوا تھا، کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآنی آیات کی بے حرمت۔ مطلب ایسی چیزوں کو ہم جس معاشرے کلچر میں رہ رہے ہیں ہمیں وہاں دیکھ کے اس کے حساب سے لباس پہننا چاہیے کہ ہم کس جگہ کدھر رہ رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کی مینٹیلٹی کیسی ہے، اور ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم باہر بیٹھے ہیں جو مرضی کرتے رہیں۔ یہ نہیں، آپ ہر جگہ جدھر بھی آپ رہائش پذیر ہیں، ارد گرد کا معاشرہ اور لوگوں کی ذہنیت دیکھ کے آپ کو لباس پہننا چاہیے۔ اور دوسرا، تعلیم پر بہت فوکس کرنا چاہیے۔ خواتین کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے تعلیم کی بھی اور آگے بڑھنے کی بھی، اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے لیے انہیں ضرور کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکیں، اور ہر وقت ان کا ذہن یہ نہ ہو کسی کی طرف نہ دیکھنا پڑے، کیونکہ شادی کے بعد بھی بہت سی مسائل سے گزرنا پڑتا ہے ان کو۔ تو اگر وہ اپنی معاشی طور پہ سٹرونگ ہوں گی تو ان کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بالکل جی، بڑی خوبصورت بات کی کہ خواتین کو معاشی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ کسی کی طرف نہ دیکھنا چاہیے۔ اسی میسیج سے ایک اور میسیج بھی نکلتا ہے کہ ہمارا ملک اور قوم جب تک معاشی طور پر اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہوں گے تب تک ہم لوگوں کی اعمال پر، لوگوں کے حکم ناموں پر ہم ناچتے رہیں گے، تگنی کا ناچ ناچتے رہیں گے۔ جو باہر سے حکم آئے گا اس کے اوپر ہمیں عمل درآمد کرنا پڑے گا، چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی۔ یہ انتہائی خوبصورت میسیجز ہیں۔ جاتے جاتے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ بنگلہ دیش کے اندر ایک جگہ پہ دیوار کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ، ڈھاکہ بڑا گنجان آباد شہر ہے، تو لوگ وہ تھوڑے تعلیم یافتہ کم تھے، اور ابھی بھی ہیں یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی۔ یہ تب کی بات ہے جب ایک پاکستان ہوتا تھا، تو لوگ نہیں باز آئے، تو مشتاق احمد یوسفی صاحب جیسے کسی انٹلیکچوئل پرسن نے کہا کہ آپ یہی جو عبارت ہے یہ عربی رسم الخط کے اندر لکھ دیں۔ تو لوگوں نے عربی رسم الخط کے اندر جو ہے وہی جملہ لکھ دیا، ممانعت ہے یہاں پر، تو اس کے بعد لوگوں نے وہاں جانا بند کر دیا۔ یہ اتنا ہمارا ایک تعلق ہے
اتنی ہماری سوجھ بوجھ ہے. جس طرح میڈم سمیرہ صاحبہ نے بھی فرمایا کہ نماز روزے کے علاوہ ہم دین کے کسی بھی ارکان اعمال کے اوپر جو ہے وہ حکم کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے. حالانکہ اسلام بڑا وسیع اور جامع ہے. قرآن پاک کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے تمہاری زندگی کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے سارے ضابطہ اخلاق اور رسول اس کے اندر لکھ دیے. لیکن ہمیں ان دو چیزوں کے علاوہ ہمارے علماء کرام نے, ہمارے مولوی حضرات نے کچھ نہیں بتایا سوائے چند ایک جسمانی مسائل کے علاوہ. اب آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں ہمارے علماء کو کس ٹاپک کے اوپر بات کرنی چاہیے؟ سیاسیات اور سماجیات اور معاشیات, یہ تین ایک اہم عنصر ہیں ہماری زندگی کے, کسی ملک و قوم کے ترقی پانے کے لیے. اس کے اوپر ہمارا اسلام کیا ہمیں رہنمائی اصول دیتا ہے, ہمارے کون کون سے مولوی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ناظرین کمنٹ باکس میں لازم مینشن کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, بہت شکریہ, اللہ حافظ.